أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ولا يقتلون النفس التي اور نہ ہی اس جان کو قتل کرتے ہیں حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے الا بالحق مگر حق کے ساتھ ولا یزنون اور وہ زنا نہیں کرتے ومن یفعل ذلک اور جو کوئی یہ کام کرے گا یلقا اثاما وہ اس سخت گناہ کی سزا پائے گا۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تائید میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ ایک حدیث کی تائید میں نازل ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو حدیث کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن تو بعض اوقات احادیث کی توثیق اور تائید کے لیے نازل ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، اے اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ قلت ثم ای، میں نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر دے کہ یہ تیرے ساتھ مل کر کھائے گا، یعنی تنگ دستی کے خوف سے بچوں کو قتل کر دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قال ثم ای، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کر، پڑوسی کی کسی لڑکی سے یا عورت سے زنا کرنا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ تم زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حرام ہے اور ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرتا ہے وہ عام عورتوں میں سے 10 عورتوں سے بھی زیادہ کے ساتھ زنا کرنے سے برا ہے، اور پڑوسی کی چوری 10 دوسرے گھروں کی چوری سے زیادہ بری ہے۔ تو فرمایا فانزل اللہ تصدیق قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس میں 3 بڑے بڑے گناہوں سے سخت منع کیا گیا ہے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ایک کسی محترم جان کو قتل کرنا، التی حرم اللہ جسے اللہ نے حرام کیا، اور اس میں سارے مسلمانوں کی جانیں شامل ہیں۔
اللہ نے ہر مسلمان کی جان کو حرام کر دیا ہے کہ کوئی آدمی اس کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ قتل کرنے کی چند ایک صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ ایک تو حق کے ساتھ قتل کرنے کی یہ صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے گا اور اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہو جائے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ جائے اس کو پکڑو اور قتل کرو۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کی جان بہت ہی احترام والی ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ اس کا احترام ہے، اور ایک مسلمان کا قتل کرنا ایسے ہے جیسے کہ ساری انسانیت کو قتل کرنا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا ان گناہوں کے مرتکب کو قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا، اور جیسے جیسے آدمی آگ میں جلتا ہے ویسے ویسے اس کی تکلیف پہلے سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جہنم کا عذاب تو پھر اللہ معاف فرمائے وہ تو ایسا ہوگا کہ ہر دن پہلے دن سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ اور آسام جو پچھلی آیت میں گزرا اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آسام جہنم کے ایک کنویں کا نام ہے، پانی کا کنواں نہیں، آگ کا کنواں، جس میں ان جرائم کے مرتکب لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا فسوف یلقون غیا، غی بھی جہنم کے ایک کنویں کا نام ہے، ایک گہری وادی کا نام ہے۔ تو جب اس میں ڈالے جائیں گے تو ان کا عذاب لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا جائے گا، اور فرمایا زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کا عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور ہر آنے والا وقت اس کے لیے پہلے وقت سے زیادہ مشکل ہوگا۔ فی ہی میں ہائے مقصورہ کے ساتھ یا ملا دی گئی ہے، اور اس کو تجوید کی اصطلاح میں اشباع کہتے ہیں۔ مصحف عثمانی میں اس کو اسی طرح لکھا گیا ہے اور اسی طرح پڑھا جاتا ہے، چنانچہ اس کو فی ہے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو فی ہی پڑھنا چاہیے، کہ وہ اس میں ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، بے توقیر ہو کر اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا، اور کوئی اس پر رحم نہیں کھائے گا، کوئی اس کی بات نہیں سنے گا۔ الا من تاب وآمن، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور عمل کیے کچھ نیک عمل، فأولئک یبدل اللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ بدل دے گا سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں، وقال اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔
فرمایا کہ جہنم کے اس عذاب سے وہ لوگ بچ جائیں گے جو دنیا کی اس زندگی میں توبہ کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بطور خاص کفار و مشرکین کے لیے نازل کی گئی ہے کہ اے کفر کی حالت میں زنا کرنے والوں، قتل کرنے والوں اور شرک کرنے والوں، اگر تم بھی اللہ کے دربار میں آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم کرو اور ایمان لے آؤ میرے پیغمبر پر، اور پھر اس کے بعد نیک اعمال کرو، تو اللہ پاک تمہاری برائیوں کی جگہ تمہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوئے، اور جب آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے تو حضرت عمر نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھے کیا ہوا، ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہا یا رسول اللہ میں مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، ہم لوگوں نے جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ کیے، بہت بتوں کی پوجا کی، بہت سے لوگوں کو قتل کیا، بہت زناکاری کی، بہت سے شرابیں پی اور لوگوں پر بڑے مظالم کیے، تو میں اس بات کی گارنٹی چاہتا ہوں کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ فرمایا اے عمرو کیا تجھے پتہ نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام جرائم کو ختم کر دیتا ہے، اور ہجرت پہلے کے تمام جرائم کو بالکل صاف کر دیتی ہے، اور اسی طرح حج پہلے کے کیے ہوئے تمام گناہوں کو کیے ہوئے تمام گناہوں کو صاف کر دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ تو حضرت عمر خوش ہو گئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ تو فرمایا کہ اللہ ان کو پھر برائیوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کی بجائے اللہ کی توحید پر عمل پیرا ہوں گے، زنا کی بجائے نیک اور شریف عورتوں سے نکاح کریں گے، اور لوگوں کو قتل کرنے کی بجائے ان کی جانوں کے محافظ بن جائیں گے، تو اللہ پاک ان کے پچھلے گناہ معاف کر کے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف جیسا رجوع کرنے کا حق ہے۔ دوسری بات توبہ کا اور نیک عمل کا ذکر اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ اگر ایمان والے کبھی ان گناہوں میں مبتلا ہو جائیں اور وہ توبہ کر لیں اور نیک اعمال کریں تو اللہ پاک ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتل کے مجرم کو بھی توبہ سے معافی مل جائے گی، جیسا کہ اس حدیث پاک میں ہے جس میں ایک شخص کے 99 قتل کرنے کا ذکر ہے اور پھر 100واں قتل بھی اس نے کر دیا، مگر جب اس نے توبہ کی نیت کر لی اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا تو اللہ پاک نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ فرمایا کہ جو کوئی آدمی توبہ کر لے اور نیک اعمال کرے اور اس بات کا ارادہ کرے کہ آئندہ وہ برا کام نہیں کرے گا تو وہ اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔
والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو گناہ کے کام میں شریک نہیں ہوتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ فضول باتوں پر گزرتے ہیں، مروا کراما، نہایت وقار سے گزر جاتے ہیں۔ زور کی مجالس میں یعنی لہو و لعب کی مجالس، ناچ گانے کی مجالس اور ایسی مجالس جن میں گناہ کی باتیں ہو رہی ہوں، فرمایا اللہ کے بندے ان مجالس سے دور رہتے ہیں، ان میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جب انہیں پتہ ہو کہ یہ معاملہ اس طرح ہے تو پھر اس کے خلاف جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور لغو کی مجالس میں بیٹھنا، لغو ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ ما ینبغی ان یلغى و یطرح، ہر ایسا کام جس کو چھوڑ دینا اور پھینک دینا چاہیے، ایسے کام میں وہ شریک نہیں ہوتے، یعنی جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ نہ کوئی آخرت میں فائدہ، جیسے کہ آج کل یہ مزاحیہ ڈرامے اور یہ لطیفے گوئی کی مجلسیں اور اس قسم کے فضول پروگرام جن سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا اور بلکہ الٹا ان کا نقصان ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے ان سے بچ کر رہتے ہیں۔ کرام کریم کی جمع ہے، اور کریم اپنی قسم کی عمدہ چیز کو کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہم نے زمین میں ہر بہترین اور عمدہ چیز پیدا فرمائی۔ تو کریم کا معنی ایسے لوگ جو معاشرے کا جوہر ہوتے ہیں، جو معاشرے کی کریم ہوتے ہیں، اور جو سب سے باوقار اور سب سے باعزت لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی مجالس میں نہیں بیٹھتے بلکہ انتہائی شریفانہ طریقے سے اور انتہائی باوقار طریقے سے ان مجالس سے گزر جاتے ہیں۔ اور لغویات کرنے والوں سے کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، سورۃ القصص کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کوئی ایسی فضول مجلس سے گزرتے ہیں یا ایسا کوئی فضول کام دیکھتے ہیں تو اس سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تم پر سلام ہے، ہم تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے اور تمہاری گفتگو میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ لغو کی مجلس کو سننا بھی ایسے ہی ہے جیسے لغو کی مجلس میں شریک ہو، لہذا ایسے مجالس کو سننے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ترجمہ کرو الذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، اور ایسی کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، یلقا اثاما، وہ اس سخت گناہ کی سزا پائے گا، یضاعف له العذاب،
يضاعف له العذاب يوم القيامة قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا اور وہ اس میں ذلیل اور رسوا ہو کر کھڑا رہے گا إِلَّا مَن تَابَ مگر وہ شخص جو توبہ کر لے وآمن اور ایمان لے آئے وعمل عملا صالحا اور عمل کرے کچھ نیک اعمال فأولئک یبدل اللہ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا سیئاتہم حسنات ان کی برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بخشنے والا بڑا مہربان ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا اور جو کوئی توبہ کر لے اور نیک اعمال کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے والذین لا یشہدون الزور اور وہ لوگ جو جھوٹ کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب وہ فضول مجالس سے گزرتے ہیں مروا کراما نہایت باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم